بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ایران آئندہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اسماعیل ہانی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آئندہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حکام یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پر حملے کا وقت آ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی شہری آج اپنا مذہبی تہوار تیشا باؤ منا رہے ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے ایرانی حملے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل پر بڑے حملے کے حوالے سے تیار رہنا ہوگا۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن بھی اسرائیل پر ایرانی حملے کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے تہران کو آخری پیغام بھی جاری کیا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اس سے قبل امریکی سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن نے ایران کے اسرائیل پر متوقع جوابی حملے کے پیش نظر گائیڈڈ میزائل آبدوز اور مشرق وسطیٰ میں تعینات USS ابراہم لنکن بحری بیڑے کو جلد خطے میں پہنچنے کا حکم دے دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں ایرانی حملوں کے لیے تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر اسی ہفتے ایران یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے اہم حملوں کے لیے تیار ہے۔ جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکا نے حالیہ دنوں میں اپنی علاقائی طاقت میں اضافہ کیا ہے اور گزشتہ ماہ تہران میں حماس کے سابق رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل اور حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کے قتل پر ممکنہ ایرانی حمایت یافتہ حملے کے بارے میں اسرائیل کے خدشات کا اظہار کیا ہے جو اس حملے میں مارے گئے تھے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے دو ٹوک کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات کی، جس میں انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی قوت کی پوزیشن اور صلاحیتوں کی مضبوطی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایکس پر اپنے بیان میں لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ ہم نے غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں اور شہریوں کو پہنچنے والے نقصانات کو کم کرنے کی اہمیت، جنگ بندی کی طرف پیش رفت اور غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی اور ایران، لبنان، حزب اللہ اور دیگر ایران کے ساتھ منسلک افراد کی جارحیت کو روکنے کے لیے کوششوں پر بھی بات چیت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مہاجر 10 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا ایرانی ڈرون روسی دفاعی نمائش میں پیش۔ ایران نے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والا جدید لانگ رینج ڈرون طیارہ مہاجر 10 روس میں جاری دفاعی نمائش میں بھیج دیا۔ اس امر کی اطلاع ایران کے سرکاری خبرساں ادارے نے پیر کے روز دی ہے۔ تاہم امریکہ نے ان جدید اور دورمار ڈرون طیاروں کے روس بھجوائے جانے کے معاملے کو دوسرے انداز سے دیکھتے ہوئے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ ایران روس کو جدید ترین ڈرون طیارے بھیج رہا ہے۔ امریکہ اپنے روایتی حریف روس کے احاطے میں اس طرح کے جدید ڈرونز کو خطرے کی گھنٹی کے طور پر دیکھتا ہے۔ خصوصاً یوکرین میں جاری روسی جنگ کے ماحول میں اس پیش رفت کو مشکوک انداز میں دیکھا گیا ہے، لیکن ان نئے ایرانی میزائلوں کے دور تک مار کرنے کی وجہ سے اسرائیل کے لیے تشویش کی لہر ہو سکتی ہے کہ یہ ایرانی ساختہ ڈرون 2000 کلومیٹر تک 300 کلو گرام سے زیادہ کا پیلوڈ لے جا سکتے ہیں۔ نیز 24 گھنٹوں تک مسلسل حالت پرواز میں رہ سکتا ہے۔ اس سے قبل ایران نے اس کے مقابلے میں اس سے آدھی صلاحیت کا حامل ڈرون طیارہ مہاجر 6 تیار کیا تھا اور مبینہ طور پر یہ ڈرون طیارہ ایران نے یوکرینی جنگ میں روس کے حوالے کیا تھا۔ تاہم ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ڈرون طیارہ مہاجر 10 بین الاقوامی ملٹری ٹیکنیکل فورم کے زیر اہتمام نمائش میں رکھا گیا ہے۔ یہ نمائش پیر کے روز سے بدھ کے روز تک پیٹریاٹ پارک میں روسی دارالحکومت کے باہر جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی حملے کا خدشہ اور حماس سے لڑائی، اسرائیل مالی مشکلات میں پھنس گیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے خدشات اور 10 ماہ سے جاری حماس اسرائیل جنگ نے اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل مالی مشکلات میں پھنس چکا ہے۔ کیپٹل مارکیٹ کمپنی فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی کر دی، جس کے بعد اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے گر گئی ہے اور A ہو گئی ہے۔ ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے خیال میں غزہ کا تنازع 2025 تک برقرار رہ سکتا ہے اور اس کے دیگر محاذوں تک پھیلنے کے خطرات موجود ہیں۔ دوسری جانب امریکی ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے بڑے حملے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، جبکہ اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اسرائیل کو دفاع میں مدد کے لیے امریکہ بھی موجود ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا تھا کہ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی فوج کی پیش قدمی۔ روس کے سرحدی علاقے بیلگروڈ سے ہزاروں افراد کا انخلاء۔ یوکرینی افواج کی پیش قدمی کے بعد روس کے سرحدی علاقے بیلگروڈ سے 11,000 افراد نے انخلاء کر لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گورنر بیلگروڈ کا کہنا ہے کہ ضلع کراسنا یاروگا سے سرحد پر دشمن کی سرگرمیوں کے سبب انخلاء کرایا جا رہا ہے۔ روس نے کرسک، برانسک اور بیلگروڈ کے علاقوں میں سخت حفاظتی نظام نافذ کر دیے ہے، جبکہ اس کے اتحادی بیلاروس نے بھی سرحد پر فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوکرین کی فوج کی جانب سے 6 اگست کو روسی سرحدی علاقے کرسک پر حملے شروع کیے جانے کے بعد دونوں فوجوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں شروع ہو چکی۔ واضح ہے، امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرینی فوج نے روسی سرزمین پر کرسک کے علاقے میں 30 کلومیٹر تک پیش قدمی کر لی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ کرسک میں دراندازی پر یوکرین کو جواب ملے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین ملک کے جنوب میں دراندازی کے ذریعے روسی استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے اور خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو مناسب جواب دیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے یوکرین کی افواج نے روسی سرحد کے اندر کرسک کے علاقے کے حصوں کو گھیر لیا۔ یہ 2022 میں ملک میں روس کی جنگ کے آغاز کے بعد سے سرحد پار یوکرین کی سب سے بڑی دراندازی ہے۔ فوج نے رپورٹ کیا ہے کہ ہیوی ٹرک شدہ گاڑیوں کو آٹو موبائل ٹرالرز پر لوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ان علاقوں تک فوری ترسیل کی جا سکے جہاں یوکرین کی مسلح افواج کی تشکیل کو روکا جا رہا ہے اور سڑک کی سطح کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی امریکیوں کو اپنے اثر و رسوخ میں شامل کرنے کی کوشش کا انکشاف۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ٹیم نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ ٹیم کے اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے ہیں، جس میں غیر ملکی ذرائع پر اندرونی رابطوں اور نائب صدارتی امیدوار JD وینس کی فائل کو لیک کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں وال اسٹریٹ جرنل نے پیر کو انکشاف کیا تھا کہ جولائی میں امریکی انٹیلیجنس حکام نے انتخابات کو لاحق غیر ملکی خطرات کے بارے میں میڈیا کو ایک نادر بریفنگ فراہم کی تھی۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ 5 نومبر 2024 کے انتخابات میں روس کی طرف سے سب سے زیادہ مداخلت کا خطرہ ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ایران سے نسبتاً کم خطرہ لاحق ہے۔ ایران امریکہ میں سماجی تناؤ کو بڑھا کر انتخابات میں افراتفری کا عنصر بن سکتا ہے، لیکن چند ہفتوں بعد ان حکام نے ایک اور بریفنگ کا اہتمام کیا اور ایران کے بارے میں اپنے انداز تبدیل کرنے اور پچھلے تجزیے کے برعکس مختلف پیغام دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران نہ صرف افراتفری پھیلانے کی امید کر رہا ہے بلکہ اس کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کی امیدواری کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایران 4 سال قبل بھی ایسی کوششیں کر چکا ہے۔ انٹیلیجنس حکام نے مزید کہا ہے کہ ایران اپنے اثر و رسوخ کی کارروائیوں میں امریکہ کو براہ راست شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ کالج کیمپس میں غزہ کے احتجاج کی حمایت کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، جبکہ آن لائن شخصیات کے وسیع نیٹ ورکس اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے پروپیگنڈا فیکٹریوں کے ذریعے بھی سرگرم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک کمپنی کا اسرائیلی فوج کو بجلی دینے سے انکار۔
ترک خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تنقید کے بعد ترک کمپنی نے اسرائیلی فوج کو بجلی دینے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان کے نزدیک سمجھے جانے والوں کی ملکیت والے گروپ نے اسرائیلی فوجی اڈوں کو بجلی فراہم کرنے کے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بجلی اسرائیلی وزارت دفاع اور دوارد انرجی کے درمیان معاہدے کے تحت فراہم کی جاتی ہے۔ دوارد گروپ جزوی طور پر ترکی کے زولو گروپ کی ملکیت ہے۔ کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ بجلی گھروں میں اپنی ہولڈنگ اور اسرائیل میں تمام ہولڈنگ کی تحلیل کا ارادہ رکھتی ہے۔ ترکوں کی ملکیت والے ادارے کی طرف سے اسرائیلی فوجی اڈوں بجلی فراہم کرنے والے سیٹ اپ میں شمولیت کے انکشاف کے بعد متعلقہ سرمایہ کاروں کو شدید تنقید کا سامنا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔